آپ سے مافیاز نہیں سنبھالی جا سکتی, آپ سے اسٹیبلشمنٹس نہیں سنبھالی جاتی, تو مہربانی کریں صبح پارلیمنٹ میں جائیں, ریزگنیشن دیں کہ جی ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ اس ملک کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی, یا اس ملک کو جو مافیاز ہیں, شوگر مافیاز ہیں, لینڈ مافیاز ہیں, وہ نہیں چلنے دیتی, تو اب اتر جائیں, نہیں آپ سے ہینڈل ہو سکتی, تو پھر بھائی جان اوپر کیوں بیٹھے ہوئے. انکمپیٹنس جو ہے نا وہ ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے, کمپیٹنس نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. کچھ ویڈیوز اور آج کا ہاٹسٹ ٹاپک آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے, تو میں آپ کچھ ایڈوائزز دینا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ نے اپنا نظام ٹھیک کرنا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمارا نظام خراب ہے, ہمارے نظام کے اندر بلیک منی کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہے, ہمارے نظام کے اندر کرپشن ہے, ہمارے نظام کے اندر اس ساری چیزوں نے ٹھیک ہونا ہے, اور چونکہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے تو میں آج اس پلیٹ فارم سے جو ہے مخاطب ہو کے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نظام کو آپ ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی پیس کے ساتھ, ریفارم کے ساتھ. سب سے پہلا کام جو آپ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, میں پوائنٹ وائز بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ کہ 1 3 4 5 سال کی ریفارمز کا ایک اسٹرکچر گورنمنٹ کے سامنے لوگوں کو. سب سے جو دشمن چیز ہے نا وہ آپ کی ہے انپریڈکٹیبلٹی. آپ جب مارکیٹ میں انپریڈکٹیبلٹی کریٹ کر دیتے ہیں کہ جب لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ آگے چل کے کیا پالیسیز بننی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو کاروباری لوگ ہیں یا جو انویسٹرز ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ہولڈ کر لیتے ہیں, وہ روک لیتے ہیں, وہ مارکیٹ میں نہیں دیتے. تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک 3 4 5 سال کا پلان اپنا سامنے لے کر آئیں کہ فائن یہ سیکٹر ہے, اس سیکٹر کے لیے ہمارا یہ پلان ہے, اس 3 سالوں میں 4 سالوں میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ, فرسٹ سٹیپ میں یہ ہوگا, سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہوگا, تھرڈ سٹیپ میں یہ ہوگا, ہم جو ہے یہ ریفارمز لے کر آئیں گے اور اس کے بعد یہ سیکٹر جو ہے یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کسی بھی کاروبار کے اندر جب آپ کو کوئی کاروباری آدمی کو انپریڈکٹیبلٹی ہے, سینس آف بزنس ہے, سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, تو وہ انویسٹمنٹس نہیں کرے گا. اسی لیے لوگ لینڈ میں بھاگتے ہیں کیونکہ لینڈ کے اندر یا ریئل اسٹیٹ کے اندر ایٹ لیسٹ ان کو کافی حد تک یہ پروٹیکشن ملتی ہے کہ یار ہماری لینڈ ہے, پڑی تو ہی ہے, تو ایک فزیکل ایسٹ ہے, ایک فزیکل ایسٹ ہمارے پاس سیکیور ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مارکیٹ کے ایشوز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں. اور یہ میری تمام لوگوں سے مہربانی ہے, یہ پولیٹیشین جو اسپیشلی بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں, چلاتے ہیں, جناب یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. اور بھائی جان تھوڑا سا پالیٹکس سے باہر نکل کے تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آپ کی جو پالیسیز میں کیا غلطیاں ہیں. وہ سارے معاشرے کے اندر ہم جو ہے وہ ایک انفارچونیٹلی ایک ایسے شخص کو جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, ہم اس کو اٹھا کے جو ہے نا MNA بنا دیتے ہیں, MP بنا دیتے ہیں, اور پھر ہم اس کے اوپر بڑا ناچتے ہیں, اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ پھر بعد میں گالیاں دیتے ہیں کہ یار انہوں نے کام نہیں کیا. بناتے بھی تو ہم ہی ہیں نا ان کو. تو بہرحال پہلی چیز ہے مارکیٹ سے انپریڈکٹیبلٹی ختم کریں اور ایک پورا پلان دیں. ٹھیک ہے. ایک دم سے جک نہیں کرتے, نی جک ریئیکشنز نہیں دکھاتے, ایک پورا پلان دیں, اس پلان کو امپلیمنٹ کریں, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا 3 سال کا 4 سال کا اس کے اندر ریفارم کا پلان ہے, اور اس میں اگلے سال یہ چیزیں آئیں گی, اس سے اگلے سال یہ ہوگا, اس سے اگلے سال یہ ہوگا, بہتری کے لیے یہ ہوگا, ٹیکسیشن یہ ہوگی, چیزیں یہ ہوگی, تاکہ پھر بزنس مین تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو اور پھر وہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کرے کہ اس سارے سسٹم کے اندر سے اس نے کیسے اپنے کاروبار کو کمانا ہے. جس معاشرے کے اندر جو ہے 6 مہینے کا نہیں پتا کہ یار 6 مہینے بعد کسی چیز کی پالیسی کیا ہو جائے گی, 6 مہینے بعد کسی چیز کی پالیسی کیا ہو جائے گی, اس میں نہیں چل سکتا. اور اگر پلان یہ ہے کہ بھائی جان ہم یہاں پہ یہ سننے کے لیے تو نہیں آ کے بیٹھے ہوئے کہ جناب مافیاز ہیں اور وہ مافیاز کام نہیں کرنے دیتی ہیں. اگر نہیں کام کرنے دیتی ہیں تو بسم اللہ کریں, صبح آپ اپنی, ہم نے لوگوں نے, عوام نے آپ کو ووٹ دیا, آپ اپنی ریزگنیشن دیں, اتر جائیں. ٹھیک ہے. یہی میں پہلے بھی لوگوں سے ہی گزارش تھی جب وہ کہتے تھے ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی. تو بھائی اگر نہیں کام کرنے دیتی تو پھر ووٹ کیوں مانگنے آتے ہیں آپ کو, وہ تو کام ہی نہیں کرنے دیتے تو نہ آیا کریں. تو ہمیں ایکسکیوزز نہیں چاہیے, ہمیں کام چاہیے سب سے پہلی بات, چاہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسکیوزز بند کر دیں, آپ سے مہربانی ہے کہ ایکسکیوزز بند کر دیں. اگر آپ سے کام نہیں ہو سکتا,
آپ سے مافیاز نہیں سنبھالی جا سکتی, آپ سے اسٹیبلشمنٹس نہیں سنبھالی جا سکتی. تو مہربانی کریں صبح پارلیمنٹ میں جائیں, ریزگنیشن دیں کہ جی ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ اس ملک کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چلنے دیتی, یا اس ملک کو جو مافیاز ہیں, شوگر مافیاز ہیں, لینڈ مافیاز ہیں, وہ نہیں چلنے دیتی. تو آپ اتر جائیں, نہیں آپ سے ہینڈل ہو سکتی. تو پھر بھائی جان اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ انکمپیٹنس جو ہے نا وہ ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے, کمپیٹنس نہیں. دوسرا میرا جو اس کے اندر ہے کہ انپریڈکٹیبلی ختم کر کے, دوسری بات یہ ہے کہ جی سیکٹرز کے اندر کمپیٹنٹ کنسلٹنٹس کو انوالو کریں, بزنس کے انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس کو لے کر آئیں, ان کی اوپر ایک تھنک ٹینک بنائیں اور اس تھنک ٹینک سے جو ہے وہ آپ پالیسی میکنگ کرائیں. آپ جو ہے وہ انفارچونیٹلی نظام میں ہمارے غلطی یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو جس نے سول سروسز کیا اس کو بیوروکریسی میں ہم نے اس کو اوپر لائے, اس کو ہم نے بٹھایا اور اس کو بٹھا کے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ جناب اب اس چیز کو آپ چینج کرو. اب وہ بیچارہ اپنی نوکری کرتا ہے, ایک نوکری پیشہ شخص ہے, اس کا سارا ایکسپوئر اس کی طرف ہے, اس کو ڈائریکٹلی بزنس کے ایشوز, پرابلم, چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اور پھر انفارچونیٹلی اس کے شاید جو زیادہ تر لوگوں کا آج کل رجحان ہے کہ جناب نوکری میں جانا ہے تو جناب ہم نے پیسہ بھی دائیں بائیں انڈر دا ٹیبل ہم نے کمانا ہے, وہ اسی رجحان میں رہتا ہے. تو آپ جو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جناب وہ ہماری ایک اردو کی مثال تھی نا کہ پتہ نہیں بندر بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کے اپنے کو دے, تو وہ والا صاحب ہے کہ آپ پالیسی میکنگ کروا رہے ہیں اسی شخص سے جو اسی سسٹم کا بینیفیشری ہونے والا ہے. تو آپ ٹیکسیشن زیادہ کریں گے, آپ چیزیں زیادہ کریں گے, نظام وہ بنے گا, چیزیں وہ بنیں گی, تو وہ آبویسلی اس کے اندر اس کے لیے اپنے لیے لوپ ہولز کریٹ کرنا, اس کے اندر ایمبیگوٹیز کریٹ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. اس کا بہترین سسٹم یہ ہے کہ آپ کو ایک تھرڈ پارٹی سسٹم بنانا پڑے گا جس میں آپ پرائیویٹ کنسلٹنٹس پاکستان سے یا باہر سے آپ ان کو ہائر کریں گے, وہ سسٹم نیا بنائیں گے, وہ اس سسٹم کے مطابق آپ کے ریفارمز کو لے کر پلان کریں گے, آپ کے تینوں چیزیں حل ہو جائیں گی, آپ کی مارکیٹ میں انپریڈکٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ پروگرامز بنا رہی ہوگی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کی بیوروکریسی آپ کے پاس ہوگی. اگر آپ نے امپلیمنٹیشن بھی اور پلاننگ بھی بیوروکریسی سے کرانی ہے یا انہی سے کرانی ہے تو آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے, پھر یہ نہیں چلے گا جس طرح سے نظام چل رہا ہے. تو تیسری اور آخری چیز ٹیکسز کے متعلق, میں چاہتا ہوں یہ میرا ملک ہے, میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ٹیکس دیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسیشن آپ لوگوں سے اس صورت میں جس طرح ملک ترقی کر رہے ہیں وہ آبویسلی لوگ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی لوگ, کوئی شخص, عام آدمی, کوئی بزنس مین, کوئی کاروباری, وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کوئی شخص نہیں جو پاکستان سے نفرت کرتا ہو, بلکہ جتنے محب وطن پاکستانی ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہوتے تھے کہ جی کہ یہ قوم جو ہے ٹیکس اتنا نہیں دیتی جتنی یہ زکوٰۃ دے دیتی ہے, یا جتنے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتی ہے. تو مہربانی اس بات کو سمجھے کہ ٹیکس کیوں نہیں دیتی, اور میرا خیال ہے وہ پتہ ہے ہمیں اس بات کو, لیکن پھر ہم اس پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. سو دیکھیں, آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو, ٹیکسیشن کو بڑھانے کی بجائے کم کرنا پڑے گا. آئی نو کہ یہ ڈیفیکلٹ چیز ہے اور آئی نو کہ اس کے اوپر پریشرز ہیں, لیکن کم کر کے سختی کرنی پڑے گی تاکہ چوری نہ ہو. اور وہ چونکہ آپ اس سختی سے ڈرتے ہیں اور سختی آپ سے ہوتی نہیں, اس کے اندر پھر دیر آر سو مینی ادر پرابلم کہ جی کہ آپ کے سسٹمز نہیں ٹھیک ہیں آپ کے, تو بھائی امپاور کریں لوگوں کو, ٹھیک ہے جناب, انسٹیٹیوٹس کو امپاور کریں کہ وہ لوگوں کو پکڑ سکیں, وہ لوگوں کو جو ہے وہ ناجائز بالکل نہ کسی کے ساتھ کریں, لیکن جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ وہ سختی سے نمٹ سکیں. سو یہ کام آپ کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا. اگر آپ جو ہے صرف یہی سمجھیں گے کہ ٹیکس بڑھا کے ٹیکس آپ کو مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹیکس بڑھا کے آپ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, صرف آپ ٹیکس چوری میں اضافہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور الٹیمیٹلی اگر آپ اس ٹیکسیشن کو آپ کم کر دیں گے, آپ اس کو جو ہے وہ گرو کرنے دیں گے, تو میرے خیال میں لوگ زیادہ بہتر ہیں. ان کو پتہ ہے یار جو ہے وہ 10% اگر میں نے ٹیکس دینا ہے یا 15% میں نے ٹیکس دینا ہے, تو میرا خیال ہے کہ سارے بزنس مین جو ہیں وہ کہیں گے یار اوکے فائن وی شوڈ پے ٹیکسز, ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ابھی آج کہہ دیں گے جی 35% دینا ہے, میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ان کا بھی اس وقت ماشاء اللہ تعالیٰ انڈسٹری بڑی بلوم کی ہے, چیزیں کی ہیں, کوئی کروڑوں روپے جس کے اوپر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا, ٹھیک ہے جی.
اور وہ 10-15% نقصان کرنے کو تیار ہیں, کہیں پہ دینے کو تیار ہیں کہ جی کہ ہمارا ٹیکس جو ہے ہمیں نہ دینا پڑے. تو وہی اگر آپ کے پیسہ سارا جو ہے سرکل میں آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے. لہٰذا یہ ایک میری چھوٹی سی ایڈوائس ہے, اور کچھ آپ لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر کچھ سجیشنز اور ریکمنڈیشنز دیں کہ جناب کیسے ہم اپنے اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ یہ اس طرح کے نی جک ریئیکشن سے اور اس طرح کی پالیسی سے جو ہے وہ ہم اپنی جان چھڑا سکیں. اور سسٹمز کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم سسٹم کو چینج نہیں کریں گے, اور جس طرح ہوتا ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ایک پورا گھر ہوتا ہے اور جب گھر پرانا ہو جاتا ہے 40 سال 50 سال بسیدہ, تو اس کے اندر اگر آپ ریپیئر کرتے ہیں تو وہ مشکل کام ہے. اس سے بہتر ہوتا ہی ہے کہ آپ گھر گریں اور نئی بلڈنگ بنا دیں. تو آپ کو نئے سسٹمز بنانے پڑیں گے, نئے ادارے بنانے پڑیں گے, اور تبھی جو ہے اس ملک کا نظام اور چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں بہتر طریقے سے چل سکیں گی. بہت بہت شکریہ گائز. آئی ہوپ کہ دس میک سینس, اور رائٹ سرکلز میں یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر ہو. اللہ خیر کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.